ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल का फैसला, मगर वो तन्हा फैसला नहीं है, 3 रुकनी एक बेंच का फैसला है और उस फैसले को कोई भी करारदाद के जरिए अदालती फैसले खत्म नहीं कर सकता। अदालती फैसले को खत्म करने का सिर्फ अख्तियार अदालत को है। अदालती फैसले को खत्म करने का फैसला सिर्फ अख्तियार उसकी आला सुपीरियर अदालत को है। उसके अलावा अगर आप करारदाद के जरिए, अगर आप एजिटेशन के जरिए, अगर आप प्रोटेस्टिंग के जरिए, अगर आप हंगामे के जरिए, अगर आप ताकत के जरिए, अगर आप सियासत के जरिए अदालत के फैसले को न मानने की बात करें, अदालत के फैसले से इनकार करें, तो अदालत अपना रास्ता आप बनाएगी। करारदाद से अदालती फैसले खत्म नहीं हुआ करते। भले से पीडीएम कहे, ये पीडीएम की बी टीम मरियम नवाज कहे या कोई भी कहे, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि करारदादों के जरिए अदालती फैसले खत्म नहीं हुआ करते। मरियम नवाज चाहती हैं कि शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं, इसीलिए वो इस किस्म की बयानात दे रही हैं। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए जनाब फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन में जाना नहीं चाहती। आईन कहता है कि असेंबली तहलील हो गई है तो 90 डेज के अंदर आर्टिकल 105 के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने रीस्केड्यूल करके इलेक्शन को पॉसिबल बना दिया। हुकूमत मुल्क के आईन पर अमल नहीं कर रही है। ये हुकूमत इख्तिदार छोड़कर अवाम में जाने को तैयार नहीं है, फवाद चौधरी कह रहे हैं। ये अवाम से वोट का हक छीनना चाहती है। अवाम का बुनियादी फंडामेंटल राइट उसका वोट का हक है। कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी कानून अवाम को अवाम के हक से महरूम नहीं कर सकता। पीटीआई के रहनुमा ने मजीद ये यूं कहा है कि पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगी। याद रखिए, 90 डेज के बाद केयर टेकिंग गवर्नमेंट जो है खत्म हो जाती है आईन के तहत। उसके बाद अगर एक दिन भी ज्यादा हो तो वो इल्लीगल होगा, वो गैर आईनी होगा। निगरां हुकूमत अगर 22 अप्रैल के बाद किसी कागज पर दस्तखत करे तो वो सीधा आर्टिकल 6 लगेगा एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीटीआई। फवाद चौधरी ने कहा है कि आज पार्लियामेंट ने एक मज़ाक़ा खेज करारदाद पार्लियामेंट के अंदर मंजूर की है। गुज़श्ता 10 दिनों में कौमी असेंबली इजलास में कितने अरकान ने शिरकत की, तफसीलात सामने लाई जाए। आज की करारदाद में सिर्फ 42 लोगों ने दस्तखत किए कि मुझे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नामंजूर ना खपे। कितने लोगों ने दस्तखत किए? ओनली 42 लोगों ने। 342 पार्लियामेंटेरियन है, 342 कौमी असेंबली में के मेंबर हैं और उनमें से सिर्फ 42 लोगों ने दस्तखत किए हैं। पीटीआई मजीद आगे यूं कहती है कि वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल ने पहले अदालत के फैसले पर एतराज किया। काबीना के एलामिये में कहा गया फैसले को मुस्तरद करते हैं। कौमी असेंबली में के एलामिये में कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं। आज तक काबीना ने ऐसा फैसला नहीं सुनाया। जिन वुज़रा ने फैसला मुस्तरद किया वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं।
میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی ایک تھے اور یہاں 42 ہیں. دیکھتے ہیں عدالت کیا کرتی ہے. اس اعلامیے میں شامل وزراء کے نام مانگے تو سارے وزیروں نے انکار کر دیا تو وہ شامل ہی نہیں تھے. یعنی 42 لوگوں نے بھی ہو سکتا ہے ان فیوچر میں انکار کر دے کہ ہم نے تو سائن ہی نہیں کیا, مجھے معاف کرو بابا. فواد چودھری مزید کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے آفس نے کہا انہوں نے کابینہ کا اجلاس ہی اٹینڈ نہیں کیا, ان کے سارے وزیر ڈسپرس ہو گئے. میں بھاگ گئے نہیں بولتا, ڈسپرس ہو گئے. فرخ حبیب نے سیکرٹری کیبنٹ سے وزراء کے نام اور ایجنڈے کی تفصیلات مانگی. جن وزیروں نے, جن 42 لوگوں نے سگنیچر کیا تھا اس ایجنڈے پہ کہ میں نہ مانوں عدالت کے فیصلے, اس کے جب نام اور اس کی کاپی مانگی تو اس کو نہیں ملا. اس کی تفصیلات مانگی تو ان کو ابھی تک نہیں ملے. قومی اسمبلی کے کل کے اجلاس میں 4, یعنی قومی اسمبلی کے جو گزشتہ دنوں میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں 4 اور اس سے پہلے والے اجلاس میں 8 اراکین شامل تھے. پہلے زرداری صاحب, نیز یوسف رضا گیلانی اور آج مریم نے چچا کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے جال بچھایا. یعنی پچھلے مرتبہ جو یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اس کو وہ پارٹی پالیسی کے تحت کیا گیا تھا اور اس مرتبہ بھی پارٹی پالیسی کے تحت ہوا ہے, لیکن 8 اراکین شامل ہیں. پہلے زرداری نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کروایا, اب بھتیجی کروا رہی ہیں اپنے چچا شہباز شریف اور دیگر لوگوں کو ڈسکوالیفائی. اگر عدالت کی بات نہیں مانیں گے تو یقیناً ڈسکوالیفائی ہوں گے. پاکستان کے آئین سے منسلک اور آئین کی حفاظت کا حلف جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں, صوبائی ہو, قومی ہو یا بلدیہ کے ہو, ان سبوں نے پاکستان سے وفاداری, پاکستان کے آئین سے وفاداری, پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے یہ حلف اٹھایا تھا. یہ اپنے ذات کے لیے نہیں اٹھایا تھا. لہذا کوشش کریں کہ حلف وفاداری کو پورا کریں اور جو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے اس کو مانیں اور 14 مئی کے الیکشن کی تیاری کریں. فواد چودھری مزید یوں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو ریویو پیٹیشن میں جائیں, ریویو فائل کریں. یہ کہنا کہ بینچ 2 یا بینچ 8 کا ہو, فلاں جج ہونا چاہیے, فلاں جج نہیں ہونا چاہیے, کون سا بینچ ہوگا, یہ اختیار صرف اور صرف آئین کے مطابق, دستور کے مطابق, قانون کے مطابق چیف جسٹس کو یہ اختیار حاصل ہے اور دیگر ججوں کو یہ اختیار حاصل ہے. یہ تحریک انصاف نہیں, ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. یہ پی ڈی ایم کا نہیں, ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. یہ پیپلز پارٹی کا نہیں, ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے کہ الیکشن کو وقت پر ہونا چاہیے. الیکشن کرواؤ, اور بہت سارے معاملات ہیں پاکستان کے, ان معاملات کو دیکھو, الیکشن کرواؤ. عوام بھوکی مر رہی ہے, عوام غربت کا شکار ہے, عوام مہنگائی کے چکی میں پس رہی ہے, عوام کا حال برا ہے, اور سیاستدان ابھی تک الیکشن کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. عوام کو ان باتوں سے غرض نہیں ہے. الیکشن عوام کا فنڈامنٹل رائٹس ہے, الیکشن ہونا چاہیے. اب میں یہ کہوں کہ 14 مئی ہو یا اکتوبر ہو, الیکشن آپس میں سیاستدان مل بیٹھ کر کے الیکشن کا ڈیٹ دیں اور سپریم کورٹ میں جا کر کے وہ ڈیٹ کی کاپی آپس میں نیگوشیٹ کرنے کے بعد اپوزیشن پوزیشن سب والے آپس جتنے سیاستدان ہیں مل کر کے اس بات کو طے کریں کہ الیکشن اگر ایک دن کرنا چاہتے ہیں, یعنی فیڈرل الیکشن, پروونشل الیکشن اگر ایک دن کرنا چاہتے ہیں
تو آپس میں آپ کو مشاورت کرنے کی ضرورت ہے. میں نہ مانوں، میں حکومت پہ رہوں گا، میں اور 2 سال حکومت کروں گا، یہ ضد آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور پی ٹی آئی کو بھی کچھ آگے بڑھنا پڑے گا. اپنا اور اپنے آئینی حقوق کا خیال رکھیے اور اپنے عوام کا خیال رکھیے. عوام بھوکی مر رہی ہے، سیاستدان کرسی کے بھوکے ہیں اور عوام اناج کی بھوکی ہے. عوام کا خیال رکھیے، کرسی آپ کو مل جائے گا آج نہیں تو کل، لیکن عوام کو بھوک، پیاس، افلاس، غربت، بیماری، جہالت سے نکالیے. آپ اس سلسلے میں آپس میں الائنس کیجئے کہ عوام سے غربت کا خاتمہ کریں گے. عوام اگر سلامت ہے تو ملک سلامت ہے، عوام اگر سلامت ہے تو سیاستدان سلامت ہے، عوام اگر سلامت ہے تو ہم اور آپ سلامت ہیں. اپنا اور اپنے ریاست کا خیال رکھیے، اپنے عوام کا خیال رکھیے. للہ ضد چھوڑیے، الیکشن دیجئے، اب اس کے بعد عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.